ایک دن میری بہن اپنی بیمار سہیلی کی عیادت کو ہسپتال گئی تو وہاں اس نے روزینہ کو بستر علالت پر دیکھا۔ روزینہ کی بری حالت تھی۔ سلمہ نے گھر آ کر مجھے بتایا کہ پڑوسی قدوس صاحب کی بھانجی ہسپتال میں داخل ہے۔ تبھی میں اور امی اسے دیکھنے کے لیے چلے گئے، کیونکہ روزینہ ایک یتیم اور مسکین لڑکی تھی اور ہمیں اس کی حالت زار سے واقفیت بھی تھی۔ جب میں اور امی سلمہ کے بتائے ہوئے وارڈ میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ زخمی تھی اور چہرے پر روحانی کرب سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ زیادہ نمایاں تھی۔ وہ بے بسی سے یوں ادھر ادھر دیکھتی تھی جیسے مریضوں سے ملنے آنے والوں سے، ہسپتال والوں سے، حتیٰ کہ در و دیوار سے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر کسی خوف نے اس کی زبان بند کر رکھی ہو۔ اس کی آنکھوں کے ڈیلے بے چینی سے متحرک تھے۔ ابھی میں اس متحرک آنکھوں والی لڑکی کے دکھوں کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی ممانی وہاں آ گئی۔ مجھے پا کر خوش دلی سے بات کی۔ میں نے پوچھا، آنٹی کیا ہوا ہے روزینہ کو؟ کہنے لگی، بیٹی ابھی میرے پاس وقت کم ہے، بعد میں بتا دوں گی۔ ہم کچھ دیر روزینہ کے پاس ٹھہر کر واپس آ گئے، لیکن ممانی کی موجودگی میں وہ کچھ نہ بتا سکی۔ مجھے اب کرید لگ گئی تھی کہ آخر اس بے بس و معصوم لڑکی کو کیا ہوا، جبکہ اب تو وہ اپنے ماموں اور ممانی کی بھی محتاج نہ رہی تھی۔ لیکن اصل حال کون بتاتا؟ بے شک وہ رہتی انہی کے پاس تھی، لیکن اپنے اور اپنے چھوٹے بھائی کے اخراجات برداشت کرنے کی خاطر ایک دوائیوں کی کمپنی میں بطور پیکنگ گرل ملازمت کرتی تھی۔ میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے یہ ملازمت کر لی تھی۔ جب والدین کے انتقال کے بعد ان دونوں کا اس دنیا میں کوئی نہ رہا تو رشتے کے ماموں قدوس صاحب نے، جو ہمارے پڑوس پہ رہتے تھے، ان بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ یہ بچے ان کی بیوی کا گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، جس کے عوض ماموں نے ان کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ 3 سال دوائیوں کی کمپنی میں ملازمت کرنے کے بعد روزینہ تھکن کا شکار رہنے لگی، کیونکہ یہ کمپنی آبادی سے کافی دور تھی اور 2 بسیں بدل کر وہاں جانا پڑتا تھا۔ میٹرک پاس تھی تو تنخواہ کم ملتی تھی اور ترقی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنے ماموں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اس کو شہر کے کسی نزدیکی آفس میں ملازمت کی اجازت دے دی۔ اس نے اس کمپنی کا اشتہار اخبار میں پڑھا تھا۔ ایک روز انٹرویو دینے چلی گئی۔ روزینہ خوبصورت اور نوخیز عمر کی معصوم لڑکی تھی۔ اسے انٹرویو کے بعد رکھ لیا گیا۔ وہ کچھ دن وہاں جاتی رہی، لیکن ماموں نے پتہ نہ کیا کہ کس کمپنی میں اور کہاں اسے ملازمت ملی ہے۔ شروع میں وہ 5 بجے تک گھر آ جاتی تھی، پھر 8 بجے رات تک آنے لگی تو ممانی کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے باز پرس کی تو روزینہ نے بتایا کہ کچھ دنوں سے اس کا باس اس کو اپنے کمرے میں بٹھا لیتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو اپنی پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر چن لیا ہے۔ وہ اس کے فون اٹینڈ کرنے کی ڈیوٹی بجا لاتی ہے، لہٰذا جب تک وہ آفس میں رہتا ہے اس کو بھی موجود رہنا پڑتا ہے۔ وہ اس کو چھٹی نہیں دیتا، تبھی مجبوراً اسے دیر تک رکنا پڑتا ہے۔ یوں گھر آتے آتے تاخیر ہو جاتی ہے۔ چونکہ باس نے تنخواہ زیادہ کر دی تھی تو وہ اب یہ ملازمت چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ جب پہلی تنخواہ ملی تو روزینہ نے آدھی خود رکھی اور آدھی تنخواہ ماموں کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اگلے ماہ بھی اسی طرح وہ اپنی آدھی کمائی اپنے محسنوں کو دینے لگی۔ وہ اتنی ساری رقم لے کر خوش رہنے لگے اور لڑکی پر سے روک ٹوک ختم کر دی۔ انہیں اب روزینہ سے نہیں بلکہ اس کی کمائی سے غرض ہو گئی تھی۔ ایک روز روزینہ صبح آفس گئی تو واپس نہ آئی۔ اس کو غائب ہوئے 2 دن گزر گئے۔ ماموں ممانی کو تشویش ہوئی اور اب اپنی غفلت کا احساس ہوا کہ جس بچی کو پناہ دی، اپنے گھر رکھا، پالا پوسا، اس سے اس قدر غافل ہو گئے کہ یہ تک پتہ نہ کیا کہ کہاں جاتی ہے اور کیسی ملازمت کرتی ہے۔ اب وہ کس سے پوچھتے اور کہاں ڈھونڈتے؟ وہ اسی گفتگو میں تھے کہ 30 روز اس کے ماموں کو ایک نرس کا ہسپتال سے فون آیا کہ آپ کی عزیزہ یہاں ہسپتال میں داخل ہے، فلاں وارڈ میں آ جائیے۔ ماموں قدوس اور ممانی گئے تو نرس، جو روزینہ کے پاس تھی، بتایا کہ ایک عورت جس نے اپنا تعارف تک کروانا مناسب نہ سمجھا، صرف اتنا کہا کہ اس کو یہ لڑکی زخمی حالت میں ملی تھی، اس کی ٹانگ میں فریکچر تھا اور یہ سڑک کنارے پڑی تھی، اسے ہوش نہ تھا، میں ہی سے ہسپتال لے آئی ہوں۔ جب اس کو ہوش آ گیا تو اس نے بھی مجھے آپ کا نمبر دیا۔ ہم کو نہیں بتاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ خود پوچھ لیں۔ اگر آپ کا نمبر نہ دیتی تو شاید پولیس کو اطلاع کرنا پڑتی، لیکن ابھی تک پولیس کو اس معاملے سے دور رکھا گیا ہے۔ اب آپ جو مناسب سمجھیں کر لیں۔ ماموں ممانی باری باری ہسپتال میں اس کے ساتھ رہتے تھے۔ پتہ نہیں روزینہ نے ماموں کو کیا بتایا۔ بہرحال جب وہ ٹھیک ہو گئی، قدوس صاحب اس کو ہسپتال سے گھر لے آئے۔ روزینہ کو گھر لانے سے قبل ایک بار اور میں ہسپتال اس کی عیادت کو گئی۔ اس وقت اس کے پاس کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ماموں اپنے آفس اور ممانی گھر آ گئی تھی۔
ہم کو دیکھتے ہی اس کی مایوس اور بجھی ہوئی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ یقیناً اس دن وہ ہم کو بتا دیتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے لب کھولے ہی تھے کہ ایک میک اپ زدہ نرم چہرے والی عورت وارڈ میں داخل ہوئی اور اس کی طرف آ گئی۔ وہ کچھ دیر تک نرس سے بات کرتی رہی، اس کی مٹھی میں کچھ رقم دی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ لیکن میں نے نوٹ کیا کہ اس عورت کو دیکھتے ہی روزینہ کا رنگ اڑ گیا تھا اور اس کی بجھی آنکھوں کی چمک جو ہمیں دیکھ کر اود کر آئی تھی فوراً ہی خوف کے اندھیروں میں ڈوب گئی تھی، شاید اس وجہ سے کہ اس کی کار سے ٹکرا کر وہ سڑک پر گری تھی۔ ابھی میں اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ وارڈ کا ملازم آ گیا اور کہا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ لوگ چلے جائیے۔ ہمیں وہاں سے آنا پڑا اور میں روزینہ کے دل کی وہ بات نہ سن سکی جو وہ مجھے کہنا چاہتی تھی، اس کے دل میں ہی رہ گئی۔ اس کے بعد ہمیں ان پراسرار حالات کی جستجو ہی رہی جس کے تحت روزینہ اس حال کو پہنچی تھی۔ تعداد سوالات تھے جن کے جوابات سے کسی نے آگاہ نہ کیا۔ 2 روز تک کہاں غائب رہی، کیسے زخمی ہوئی، اس کو ہسپتال میں کس نے داخل کیا، وہ پراسرار عورت کون تھی جس کی ایک جھلک ہم نے دیکھی، اس نے نرس کو رقم کیوں دی، گھر آ کر بھی اس نے ہم کو یا کسی سہیلی کو کچھ نہ بتایا، کیوں اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ اس کے ماموں ممانی نے بھی ہر بات کو دل میں دبا لیا اور پردہ ڈال دیا اس راز پر کہ اس لڑکی پر کیا گزری ہے۔ بس یہی کہتے تھے کہ ایک حادثہ تھا جو ہو گیا، شکر کرتے ہیں کہ واپس مل گئی ہے اور زندہ سلامت ہے۔ مزید چرچا کیا کرے کہ بیٹیوں کی عزت ہوتی ہے، خدا ہر کسی کی بیٹی کی حفاظت کرے۔ ایک بار میرے والد صاحب نے قدوس صاحب کو کریدنے کی کوشش کی تھی، کہا کہ اگر کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، بھائی صاحب برائے مہربانی اس بات کو بھلا دو، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اگر ہم نے اس بات کو ہوا دی تو یہ ہمارے اور ہماری بھانجی کے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ظلم کرنے والے ہمیشہ بااثر ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، جبکہ ہم سفید پوش لوگ ہیں۔ یہی بہت ہے، ہماری لڑکی ہم کو مل گئی ہے اور ہم رسوائی سے بچ گئے ہیں۔ قدوس صاحب کا یہ جواب سن کر والد صاحب خاموش رہ گئے۔ کچھ دنوں بعد قدوس صاحب گھر بیچ کر کہیں اور جا بسے اور ان سے ہمارا رابطہ نہ رہا۔ ایک روز ہماری ایک پرانی کلاس فیلو مجھے صدر بازار میں ملی۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ سلام دعا کے بعد اس نے بتایا کہ وہ ہسپتال سے اپنی کولیگ کی عیادت کر کے آ رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا، اس وقت ہم دونوں جلدی میں ہیں، کسی وقت میرے گھر آنا، پھر باتیں کریں گے۔ میں نے اس کو فون نمبر اور گھر کا پتہ لکھ کر دے دیا۔ بہت دن گزر گئے، اس کا فون نہ آیا۔ پھر ایک روز وہ گھر ڈھونڈتی اچانک مدت بعد ہم ملے تھے۔ بہت خوشی ہوئی، واقعی کسی دیرینہ دوست کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے۔ سلمہ چائے بنا کر لے آئی۔ میں اور عظمیٰ سکون سے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور گزرے دنوں کی یادیں تازہ کرنے لگے۔ باتوں باتوں پہ اس نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں کچھ عرصہ قبل نئے لوگ آئے تھے، ان کی لڑکی سے میری دوستی ہو گئی تھی، اس کی وفات ہو گئی ہے۔ میں کافی دنوں تک اداس رہی، اسی وجہ سے جلد تم سے نہ مل سکی۔ اس نے لڑکی کا نام روزینہ لیا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا کیا وہ قدوس صاحب کی بھانجی تو نہیں جس کا تم نے ذکر کیا ہے؟ بولی ہاں، مگر تم اس کو کیوں کر جانتی ہو؟ یہ لوگ پہلے ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، پھر مکان فروخت کر کے چلے گئے۔ روزینہ سے میری بھی دوستی تھی، کیا ہوا تھا اسے؟ پہلے بھی ایک بار وہ ہسپتال میں داخل ہوئی تھی، کہنے لگی پہلے کا واقعہ اس نے مجھے بتایا تھا۔ وہ میرے پاس آیا کرتی تھی، میری اور ان کی ایک دیوار تھی، میں بھی اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ پہلے والا واقعہ یہ ہوا تھا کہ بہتر ملازمت کی تلاش میں وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کے بزنس آفس میں ملازم ہوئی تھی۔ دراصل وہ باس کو پسند آ گئی تھی، تبھی تنخواہ اتنی زیادہ آفر کی گئی کہ وہ خوش ہو گئی۔ لالچ پہ اس نے کچھ بھی نہ سوچا، فوراً ملازمت قبول کر لی، لیکن اس کے باس کی اس پر نیت اچھی نہ تھی۔ آفس ٹائم کے بعد بھی وہ اس کو اپنے کمرے میں بٹھائے رکھتا تھا اور وہ بے وقوف نہ تجربہ کار اپنے باس کو خوش کرنے کی خاطر اس کا دیا ہوا خواہ کا کام بھی محنت سے کرتی رہتی، تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ محنتی اور موزوں ورکر ہے اور زیادہ تنخواہ کی اہل ہے۔ ایک روز جب وہاں صرف باس رہ گیا اور عملے کے تقریباً سبھی لوگ چلے گئے، باس نے کسی کو فون کیا اور کچھ لوگ آ گئے۔ باس نے لڑکی کو ساتھ آنے کو کہا اور کار میں یہ کہہ کر بٹھا لیا کہ تم کو تمہارے گھر ڈراپ کر دوں گا کیونکہ بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن وہ اسے کہیں اور لے گئے۔ وہاں 2 دن کے بعد کسی طرح اس کو بھاگ نکلنے کا موقع ملا، تاہم باس کے آدمیوں نے اس کا تعاقب کیا تاکہ اس کو پکڑ لے، لیکن اسی وقت عین سڑک کے بیچ ایک کار کی ٹکر سے گر کر زخمی ہو گئی۔ کار میں ایک مرد اور عورت سوار تھے، وہ کار سے نکلے تو تعاقب کرنے والے بھاگ گئے۔ یہ زخمی لڑکی کو ہسپتال لے آئے، مگر وہ خود کو اس معاملے میں ملوث نہ کرنا چاہتے تھے۔
چند دن بعد ان کی بیرون ملک فلائٹ تھی۔ وہ روزینہ کو ہسپتال پہنچا کر گم ہو گئے اور روزینہ نے نرس سے ماموں کو فون کرا دیا۔ اس طرح گھر لوٹ سکی۔ تاہم 2 دن اس پر اس سفاک عیاش لوگوں نے کیا ظلم ڈھایا، اس کے بارے میں اس نے ممانی کے سوا کسی کو آگاہ نہ کیا، اور انہوں نے بھی عزت کی خاطر چپ سادھ لی۔ اس معصوم لڑکی کے ساتھ جو ہوا اس کو ضبط تحریر میں لانا ضروری بھی نہیں کہ عاقلہ را اشارہ کافی است، لیکن بعد کا واقعہ جو ہوا وہ بھی کچھ کم دل خراش نہیں ہے۔ ان دنوں وہ ماموں ممانی کے گھر ہی رہتی تھی۔ عظمیٰ سے کہا کہ میں بے روزگاری سے تنگ آ گئی ہوں۔ ماموں ممانی کا سلوک بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ بہتر ہے مجھ کو اسکول میں ٹیچر کرا دو جہاں تم پڑھاتی ہو۔ 4 پیسے کما لوں گی تو بھائی کے تعلیمی اخراجات پورے کر سکوں گی۔ میں نے ہیڈ مسٹریس سے بات کی۔ انہوں نے کہا ایک میٹرک پاس کو کیسے ٹیچر رکھوں، یہاں تو BA پاس ملازمت کے لیے منتیں کرتی ہیں۔ بہرحال میرے حالات بتانے پر انہوں نے اسے چھوٹی کلاس کو پڑھانے کے لیے رکھ لیا۔ کچھ دنوں بعد پھر یہ واقعہ پیش آ گیا کہ ہم حیرت میں ڈوب گئے۔ پتہ چلا کہ اس کی ممانی میکے گئی ہوئی تھی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی اور کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ اس کے دوپٹے میں آگ لگی اور وہ جل گئی۔ میری نگاہوں میں اس کا قابل رحم چہرہ گھوم گیا جو میں نے ہسپتال کے بستر پر پہلے دیکھا تھا۔ عثمان نے بتایا کہ پولیس آئی تھی، لیکن قدوس صاحب نے بھانجی کی لاش پولیس سے حاصل کرتے ہی اس کو اسی شب عجلت میں دفنا دیا۔ ہم بھی ان کے گھر گئے تھے، لیکن اس کی ممانی نے اتنا بتایا کہ میں اور بچے شادی پر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں ماموں بھانجی تھے جب اسے آگ لگی۔ میرے شوہر دوڑ کر گئے اور آگ بجھانے کی کوشش کی، مگر کوشش کے باوجود روزینہ کو نہ بچا سکے، جبکہ معائنے کے دوران نہ تو ماموں کے ہاتھوں پر جلنے سے کوئی نشان نظر آئے اور نہ ہی ان کا کوئی کپڑا جلا ہوا تھا۔ پولیس افسر کو بنیادی طور پر قدوس صاحب کا بیان ضرور مشکوک معلوم ہوا، لیکن کوئی ثبوت نہ ہونے پر اس نے شبہات کو پس پش ڈال دیا۔ تاہم پڑوسیوں کا رویہ عجیب رہا۔ ان میں سے کوئی بھی قدوس صاحب کے گھر ان کی بھانجی کی تعزیت کو نہ گیا۔ نہ جانے یہ قریبی پڑوسی کس قسم کے شک و شبہات میں گرفتار تھے۔ عظمیٰ کا کہنا تھا کہ ہم سب سوچتے تھے روزینہ کو جب آگ لگی نہ جانے اس نے آواز کیوں نہیں نکالی، کسی نے اس کی کوئی ہلکی سی چیخ بھی نہیں سنی۔ البتہ مرنے سے چند گھنٹے قبل میرا چھوٹا بھائی کچھ دینے قدوس صاحب کے گھر گیا تو اندر سے روزینہ کے بلک بلک کر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ تبھی بغیر در بجائے لوٹ کر آ گیا۔ امی کو بتایا، مگر ابو نے امی کو اس وقت ان کے گھر نہ جانے دیا کہ ان کے گھر کے معاملات میں ہم کو ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کاش ابو امی کو اس وقت جانے دیتے۔ ممکن ہے جب اس کے آگ لگی وہ اس وقت اکیلی ہو، ماموں بعد میں آئے ہوں، وہ اس غریب کا آخری دکھ تو سن لیتی۔ عظمیٰ نے افسوس سے کہا، سچ ہے شہر کے لوگ بھی سنگ دل ہوتے ہیں۔ کوئی موت و زیست کی کشمکش میں گرفتار ہو تب بھی سرد دل لوگ اپنی آرام گاہوں سے باہر نکل کر نہیں دیکھتے کہ کسی پر کیا بیت رہی ہے۔ مجھے عظمیٰ کی زبانی بہت دکھ ہوا روزینہ کی دردناک موت کا سن کر۔ میں افسوس کرنے نہ جا سکی کیونکہ وہ اب یہاں سے بھی گھر تبدیل کر کر کہیں اور جا بسے تھے۔ البتہ پڑوسیوں کے منہ پر طرح طرح کی باتیں ابھی تک تھیں۔ کوئی کہتا تھا یہ ان کی سگی بھانجی نہ تھی، دکھی لڑکی نے مایوسی کے عالم میں خودکشی کر لی تھی، اور کوئی پڑوسن کہتی تھی کہ وہ خود سے نہیں جلی، وہ مر گئی تھی، تو بعد میں انہوں نے اس کو جلا دیا اور پولیس میں بیان دیا کہ اتفاق سے جلی ہے۔ اگر اتفاق سے جلی ہوتی تو چیخو پکار کرتی، اس کی آواز تو کسی نے سنی ہوتی۔ انسان جب بدگمانی پر آتے ہیں تو وہ فرشتوں کو بھی نہیں بخشتے۔ بیچارے قدوس صاحب تو انسان تھے۔ دعا ہے کہ اللہ کسی کے بچوں کو یتیمی کے دکھ سے دوچار نہ کرے، ورنہ رشتہ داروں کے گھر یتیم بچوں کا پلنا بھی ایک آزمائش سے کم نہیں ہوتا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔